اس مقدس کتاب کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ اس کتاب کے دو حصے ہیں۔ کچھ صورتیں اس کی ہیں جن کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے اور کچھ صورتیں اس کی مدنی صورتیں ہیں۔ 86 صورتیں مکی ہیں۔ مکی ان کو کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، مکہ میں نازل ہوئی نہیں، جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی صورتیں ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں مدنی دور میں 10 سالہ مدنی دور میں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں اور ان کی تعداد 28 ہے۔ قرآن کریم کی پہلی جو صورت ہے، بیٹا خاموشی سے بیٹھ جائیں، کوئی بات کرتا ہوگا نظر نہ آئے، آپس میں باتیں نہ کریں۔ اس کی جو پہلی صورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کا معنی کھولنے والی، آغاز، دباچہ۔ یہ قرآن کا دوسرے معنوں میں قرآن کا مقدمہ ہے جو کسی کتاب کے آغاز میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی صورت دی ہے، اس جیسی صورت پہلی تورات، زبور، انجیل میں نہیں تھی۔ یہ اتنی عظیم صورت ہے۔ اس کو ام الکتاب، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے کئی ایک نام ہے، الشفا بھی اس کا نام ہے، رقیہ بھی اس کا نام ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام کا ایک لشکر جا رہا تھا، راستے میں ایک بستی کے پاس رکنے کا ارادہ کیا، ان کو کہا کہ ہم یہاں رات بسر کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہاں ہم آپ کو نہیں رہنے دیں گے، کہا ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دیں، کہنے کہ کھانا بھی ہمارے پاس نہیں ہے، یہاں سے نکلو۔ آگے چلے گئے، جا کر قیام کیا، پڑاؤ ڈالا۔ بستی کا جو سردار تھا اس کو سانپ نے ڈس لیا۔ اب یہ کہنے لگے کیا کریں، بڑی پریشانی بن گئی ہے، بستی کا سردار چودھری ہے، کوئی حل اس کا تلاش کریں۔ کسی نے کہا کہ وہ رات جو یہاں آئے تھے نا وہ نیک لوگ معلوم ہوتے تھے، ان کا پتہ کریں۔ پیچھے گئے، جا کر ان سے بات کی کہ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، کیا آپ دم کر لیتے ہو؟ کہتے ہیں دم کر لیتے ہیں۔ غالب بن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا میں دم کر دوں گا، لیکن دم فری نہیں کروں گا، تم نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھانے دیا، کھانا بھی پیش نہیں کیا، رہنے بھی نہیں دیا۔ طے یہ ہوا کہ دم کر دو، سردار ٹھیک ہو گیا تو 40 بکریاں دیں گے تمہیں۔ دم کیا جا کر وہ ٹھیک ہو گیا، 40 بکریاں مل گئی۔ اب صحابہ کرام میں سے کچھ کے ذہن میں آیا پتہ نہیں یہ ہمارے لیے جائز بھی ہیں یا نہیں، کہیں نہ جائز ہی نہ ہو۔ واپس لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا کیوں نہیں جائز ہے تمہارے لیے؟ اور تم مجھے بھی حصہ دو اس میں سے تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھ کر دم کیا تھا؟ کہتے اللہ کے رسول میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا۔ تو فاتحہ میں اتنی بڑی شفا ہے، مریض کوئی بھی ہو اس کو فاتحہ پڑھ کر یقین اطمینان کے ساتھ آپ دم کریں، انشاءاللہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم سورت نازل کی ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ کی تعریفیں اور اس کے بعد جا کے اللہ تعالیٰ سے سوال ہے۔ اس سورت کو نماز کا حصہ بھی قرار دیا گیا، بلکہ حدیث میں سورت کو صلاۃ بھی کہا گیا ہے، یعنی نماز۔ اور پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ، لا صلاۃ لمن لم یقرأ، وہ نماز ہی نہیں ہوتی لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے الگ سے ایک کتاب جوز القراءت لکھی ہے جس میں کئی حدیث جمع کی ہیں کہ نماز کی ہر رکعت میں، ہر نماز میں مقتدی ہو یا امام ہو، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے یا جماعت کے ساتھ ہے، نماز فرضی ہے یا نفلی ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، نماز جنازہ ہے، اس میں فاتحہ پڑھنی لازمی ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے فاتحہ کے آخر میں آمین، جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا اس کے آخر میں آمین۔ دعا کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اب سیدھا راستہ کن کا ہے؟ قرآن نے دوسری جگہ اس کی وضاحت کی ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ یہ ہیں ایسے لوگ کہ جو انعام یافتہ ہیں، جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ جن پر تیرا غضب ہوا ان کے راستے پر ہمیں نہ چلانا۔ غضب کن پر ہوئے؟
قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے، اس سے مراد یہودی ہیں، اور گمراہوں کا راستہ بھی ہمیں اس پر بھی نہ چلانا، اس سے مراد عیسائی ہیں۔ آخر میں آمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز میں ہے امام بلند آواز کے ساتھ آمین کہے فاتحہ کے آخر میں، اور مقتدیو تم بھی امام کے ساتھ آمین کہا کرو، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے جب تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے گی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تمہارے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ ہے سورہ فاتحہ جس کی بڑی فضیلت ہے، جس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ البقرہ جو مدنی صورت ہے، یعنی مدینے کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے اور اس کا کچھ حصہ مدنی دور کا آخر میں نازل ہوا ہے۔ تو اس کے بقرہ کا معنی ہے گائے، تو گائے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا ہے، واقعہ بیان ہوا، اس لیے اس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ اس کے آغاز میں الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات وہ جو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، ان کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی کتاب ہے جو ہدایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ چونکہ دعا مانگی تھی نا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اللہ نے کہا یہ ہے سیدھا راستہ، قرآن کا راستہ سیدھا راستہ ہے اور اس کے اندر کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اور پھر یہ کتاب ایسی ہے پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ یا اللہ پرہیزگار کون سے ہیں؟ پھر سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے ہیں متقین پرہیزگار، کون سے؟ وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو اللہ نے کتاب قرآن نازل کیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، سابقہ کتابوں پر ایمان ہے، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور اس میں ایک چیز پہلے ذکر کی کہ جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور یہ کامیاب ہیں۔ متقین مومن کامیاب ہیں۔ دوسرا گروہ کافروں کا، کافر وہ ہیں ان میں سے کہ جو ہدایت پر نہیں آتے، اسلام کی بات نہیں سنتے، اس قدر دور چلے گئے ہیں کہ یہ اسلام کی بات سننا گوارا ہی نہیں کرتے، ان کے کان آنکھیں دل و دماغ کام نہیں کرتے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تیسرا گروہ ہے منافقین کا کہ جن کی اللہ نے بڑی خصلتیں بیان کی، جھوٹ بولتے ہیں منافقین اور اپنے آپ کو اسلام پسند کہتے ہیں، حالانکہ فسادی ہیں۔ جس طرح اس وقت دنیا کا بدماش امریکہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، لیکن وہ پوری دنیا میں امن و امان قائم کرنے کا نعرہ لگا کے نوبل انعام لینا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو پوری دنیا میں بڑا امن و امان قائم کر رہا ہوں۔ یہی منافقین کی عادت ہے، فساد کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو بڑے اصلاح کرنے والے، ہمارا ہر ایک کے ساتھ اچھا تعلق، مسلمانوں کے ساتھ بھی کافروں کے ساتھ بھی، جھوٹ بولتے ہیں۔ صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والے بدبخت یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ آگے کچھ مثالیں دے کر سمجھایا۔ تیسرے رکوع کے آغاز میں تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو ایک رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور پھر اللہ نے اپنی نشانیاں قدرت کی بیان کی، وہ جس نے آسمانوں کو بنا دیا، جس نے زمین کو فرش بچھا دیا، جس نے آسمان سے پانی نازل کر دیا۔ فرمایا یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، جب کرنے والا یہ اللہ ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیوں ہے؟ پھر ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ آگے فرمایا قرآن کریم کے بارے میں اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے نا تو ایک جگہ کہا کہ قرآن جیسی کتاب لے کر آؤ، دوسری جگہ فرمایا اچھا 114 سورتیں قرآن کی، تم صرف 10 سورتیں لے آؤ۔ یہاں کہا 10 بھی نہیں جا سکتے، جو چیلنج ہے تمہارے لیے ایک سورت قرآن جیسی بنا کر پیش کرو۔ تم بھی عربی بولتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی بولتے ہیں، ایک بھی نہیں پیش کر سکے۔ کہا جو کبھی بھی تم ایک سورت بھی پیش نہیں کر سکتے، تمہارے اندر یہ طاقت نہیں۔ اس کے بعد ایمان والوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں نہریں اور پکیدہ بیٹیاں تیار کی ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر اپنے ثم استوى الى السماء، استوا کا ذکر کیا کہ اللہ آسمانوں پر مستوی ہے، زمین پر نہیں۔ اللہ کی ذات ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ کے عرش پر ہے، اور اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، پانی کا قطرات اور ریت کے ذرات ہر ایک کو وہ جانتا ہے، کوئی چیز بھی اس سے خفیہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کا تذکرہ کیا
آدم علیہ السلام کو کس طرح پیدا کیا، اور پھر آدم علیہ السلام کو فضیلت اور برتری عطا کی علم کے ذریعے، علم سکھایا، اور پھر فرشتوں کو کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کر دیا۔ ان کے ساتھ ابلیس بھی رہتا تھا جو جنات میں سے تھا، اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے۔ اللہ نے کہا جا دفع ہو جا، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہتا ہے میں کیوں کروں سجدہ، میں تو اس سے افضل ہوں، اعلیٰ ہوں، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اور پھر گناہ پر اکڑ گیا، میں کیوں کروں؟ اللہ نے کہا جا جہنم میں تو بھی جائے گا، تیرے ماننے والے بھی سارے جہنم میں جائیں گے۔ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی تھی، جنت میں بھیج دیا ان کو، کہا اس درخت کے قریب نہیں جانا، باقی سب کھاؤ پیو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب غلطی ہو گئی کھا بیٹھے، آدم ایسا کیوں کیا؟ کہا یا اللہ غلطی ہو گئی، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو غلطی ہو جائے انسان اس پر اکڑے نہ، اصرار نہ کرے، بلکہ اللہ سے معافی مانگ لے، وہ معاف کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ اس کے بعد فرمایا بنی اسرائیل تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، لیکن تم پر اللہ نے نعمتیں بھی بڑی تمہیں دی ہیں۔ کتنی نعمتیں آگے جن کا ذکر آیا، کہا تم وہی ہو نا، فرعون تمہارے بچوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا اور تم پر ظلم کرتا، زیادتی کرتا، تمہیں غلام بنا رکھا تھا، اللہ نے تمہیں وہاں سے نجات عطا کی، اور پھر سمندر کے اندر سے اللہ نے تمہیں گزارا، راستے بنا دیے، پانی کے لیے پتھر سے اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے، دھوپ پڑی اللہ نے چھت کے لیے بادلوں کو بھیج دیا، کھانے پینے کی ضرورت پڑی اللہ نے منو سلوا آسمان سے پکے پکائے تیار کھانے دسترخوان پر نازل کر دیے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے تمہیں دی، لیکن پھر تمہاری حرکتیں، اللہ کی نافرمانیاں، انبیاء کی گستاخی، توہین، اور اللہ کی کتابوں میں تحریف، تبدیلی، اللہ کے نبیوں کو قتل کرنا، یہ تمہاری کرتوتیں، حرکتیں تھی، جس کی بنا پر اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا، ذلیل اور رسوا کر دیا، اور وہ جن کو سب سے زیادہ عزت دی وہ بدترین قوم بن کر رہ گئے۔ آج بھی یہی یہودی ہیں جو اس دور میں تھے، یہ ان کی اولادیں ہیں جو آج بھی دنیا میں واسطے کر کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتی ہیں اور دنیا میں فساد پھیلایا ہوگا انہوں نے۔ اس کے بعد جو گائے کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ اس کے پاس جو بہت زیادہ مال تھا، اس کا ایک بھتیجا تھا، وہ کہنے لگا چچا مرتا ہی نہیں، مرے جان چھوٹے، اس کے مال پر قبضہ کرو۔ اس نے پلاننگ کی چچے کو رات کو قتل کر کے کسی کے دروازے پر پھینکو، صبح قتل ان پر ڈال دو اور ان سے دیت بھی لو، چچے کے مال پر بھی قبضہ کرو۔ ایسے ہی کیا، صبح شور مچا دیا۔ فیصلہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، اللہ سے بات کی، اللہ تعالیٰ نے کہا خاموشی اختیار کرو، ان کو رکھ کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح کرو، ایک گائے ذبح کرو۔ اب اللہ کے حکم پر گائے ذبح کر دیتے تو اللہ تعالیٰ نے معاملہ حل کر دینا۔ انہوں نے سوال کرا کہ گائے کیسی ہو، کس رنگ کی ہو، عمر کتنی ہو، سوالوں کا جواب دیتے گئے، مشکل ہو گئی۔ ایک ہی گائے ملی جو سونے کے برابر وزن دے کر گائے حاصل کرنی پڑی۔ تو بے جا فضول سوالات شریعت میں نہیں ہے۔ مطلب کا سوال جہاں ضرورت ہے احکام و مسائل کے وہ سوال پوچھو، اس کے علاوہ تمہیں سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے باتیں لکھتے کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ جس طرح آج لوگ غلط فتوے دے کے 500 روپیہ دو، جس طرح کا مرضی فتوا لے لو، حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے، یہی حالت ان کی تھی کہ اللہ کی طرف منسوخ کر دیتے۔ اللہ نے کہا یہ جو کرتے ہو نا، اس کی وجہ سے تم تباہ ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں ہم نے جہنم میں نہیں جانا، نبیوں کی اولاد ہم جہنم میں جائیں، ہمارے باپ دادا کتنے انبیاء سارے بنی اسرائیل میں، ہم جہنم میں کیوں جائیں گے؟ چلے بھی گیا تو چند دن جائیں گے۔ اللہ نے کہا کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے، جو بھی نیک مال کرے گا جنت میں جائے گا، برے کرے گا جہنم میں جائے گا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ لہٰذا ایسی بات نہ کرو، جو نیک عمل کرے گا جنت میں جائے گا، برے عمل کرے گا جہنم میں جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں بنی اسرائیل سے اللہ نے یہی وعدہ لیا تھا، ایک اللہ کی بات کرنی، اللہ کے سوا کسی کا اور کی بات نہیں کرنی، کسی اور کو شریک نہیں کرنا، بات بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کا خیال کرنا ہے، بات اچھی کرنی، نماز قائم کرنی، زکات دینی۔ یہ نماز زکات اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے مرتے دم تک نماز کی پابندی ضروری ہے، اس میں کوئی گنجائش اور کوئی اس میں کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ان کو سمجھایا، حتیٰ کہ کوہ طور کو لا کر ان کے اوپر کھڑا کر دیا، اور میری بات مانو گے یا نہیں؟ مانیں گے، مانیں گے، یا اللہ اب مانیں گے، آئندہ نہیں کریں گے ایسا۔ اللہ نے پتھر پیچھے کیا، پھر اسی طرح کو اس طرح نافرمان
آج ہماری بھی یہی کیفیت ہو گئی ہے کہ جب کوئی پریشانی مصیبت تکلیف آتی بیمار ہوتے ہیں موت سامنے نظر آتی ہے کہتے ہیں بس آپ یا اللہ صحت دے دے پکے نمازی ہو جائیں گے دین والے بن جائیں گے آپ حرام نہیں کھائیں گے دو نمبری نہیں کریں گے ملاوٹ نہیں کریں گے صحیح ہوتے ہیں پھر اسی طرح کے اسی طرح تو یہ انداز اللہ کو پسند نہیں ہے کہ بندہ بار بار ایسا کرے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ دنیا میں ہمیں لمبی عمر مل جائے لمبی عمر مل بھی جائے تو وہ ان کو عذاب سے بچا نہیں سکے گی یہودیوں کو 1000 سال عمر بھی مل جائے تو وہ بھی ان کو عذاب سے نہیں بچائے گی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جادو کا ذکر کیا ہے کہ جادو کے جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں کبیرہ 7 گناہوں کا آپ نے ذکر کیا ان میں سے ایک جادو کرنا کروانا یہ جتنے عامل نجومی بیٹھے ہوتے ہیں کالا علم نوری علم فلاں علم یہ سارے کے سارے جادوگر ہیں ان کے پاس بندہ جاتا ہے ایمان بھی بھیج دیتا ہے مال بھی بھیج دیتا ہے لہذا کبھی بھی ان کے پاس نہیں جانا چاہیے قرآن کے ساتھ کام کریں حدیث کے ساتھ کام کریں یہ جائز ہے لیکن اس طرح کے طویل ڈنڈے لے کر طویلوں والوں کے پاس جانا جادو کرنا کروانا یہ حرام ہے اور اس کے ساتھ اللہ کہتے ہیں فائدہ کوئی نہیں ہوتا نقصان ہی نقصان ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن کریم کی کچھ آیات کو ہم نے پہلے حکم تھا بعد میں منسوخ کر دی وقت کے ساتھ تھا اس کی جگہ اس جیسا یا کوئی اور حکم لے آئے جو اللہ کی طرف سے حکم آ جائے اس کو ماننا ضروری ہے آگے فرمایا کہ جو وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکے یہ فلاں مسجد کی مسجد ہے اس میں دوسرا نہیں آ سکتا یہ زیادتی ہے مسجد اللہ کا گھر ہے اس میں سب آئیں نماز پڑھیں اللہ کی عبادت کریں مسجد اللہ کی عبادت کے لیے قرآن کی تلاوت کے لیے ذکر کے لیے ہاں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ کی مسجدوں میں فساد ڈالے فتنہ ڈالے مسجدوں کو بے آباد برباد کرنے کی کوشش کرے اور ایمان والے وہ ہیں جو مسجدیں تعمیر کرتے ہیں مسجدیں بناتے ہیں اور پھر مسجدیں آباد کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کس طرح بیت اللہ کو بنایا اور کس طرح بیت اللہ کا آغاز کیا اور پھر بلند کر کے اللہ سے دعائیں مانگی اور پھر ان دعاؤں میں سے ایک یہ بھی دعا تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک اے اللہ تیرا گھر بنا دیا اپنا ایک نبی بھیج جو ان میں سے ہو تیری آیات تلاوت کرے ان کا تزکیہ کرے ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اللہ نے وہ دعا قبول کی اور جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی آخری بنا کر مبعوث کر دیا آپ نے فرمایا اپنے ابراہیم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر آیا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور خوشخبری بن کر آیا ہوں اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے بڑے عظیم کام کیے لیکن اس کے باوجود عقل غرور تکبر نہیں ہے کہتے ہیں ربنا تقبل منا ہم چھوٹی سی مسجد بنا لیں تو یہ سمجھتے ہیں ہم نے تو بڑا کام کر دیا سب سے عظیم مسجد بیت اللہ کو تعمیر کیا پھر کہتے ہیں یا اللہ تو قبول کر دے نیکی کر کے بندہ اکڑے نہ غرور نہ کرے تکبر نہ کرے بلکہ کہے یا اللہ یہ تو نے توفیق دی ہے تو اس کو قبول کر دے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو یہودی اور عیسائی ہے نا یہ کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جو ہدایت پا جاؤ گے حالانکہ ہدایت یہودی عیسائی ہونے میں نہیں ہے ہدایت وہ ہے جو اللہ نے ہدایت نازل کی ہے اور وہ ہے آسمان سے اللہ نے ہدایت نازل کی اور اب وہ ہدایت ہے قرآن کریم میں آخر میں پھر فرمایا کہ معیار جو ہے ایمان کی کسوٹی وہ صحابہ کرام ہیں اگر جس طرح صحابہ ایمان لائے تھے اس طرح باقی یہ لوگ بھی ایمان لے آئیں تو یقیناً یہ ہدایت پا جائیں گے اور اگر انہوں نے اس کی مخالفت کی تو یقیناً یہ بدبختی میں ہیں اور فرمایا کہ لوگوں وہ جو پہلے لوگ گزر چکے تھے وہ گزر چکے اور ایک امت گزر چکی انہوں نے جو نیک اعمال کیے تھے ان کا بدلہ ان کو ملے گا جو تم کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا ہاں وہ جو پہلے اعمال کر گئے نا ان کے متعلق تم سے ہی پوچھا جائے گا یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے بڑے بزرگ تھے وہ نیک اعمال کیا کرتے تھے تو ان کا بدلہ ان کو مل گیا تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے وجہ سے یا اللہ ہمیں دے بلکہ تم اپنے لیے نیک اعمال کرو اللہ نے تمہیں عقل دی سمجھ دی اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے اور شعور فہم دیا ہے قرآن حدیث اللہ نے عطا کیا ہے تم اپنی آخرت چاہتے ہو تو تم بھی نیک اعمال کرو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین